حضور کی بارگاہ میں نوجوان آیا اور اس نے عرض کیا، حضور کا صحابی تھا، حضور کا ماننے والا تھا، اس نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے اجازت دو، میں زنا کرنا چاہتا ہوں۔ صحیح حدیث ہے، یا رسول اللہ مجھے اجازت دیں، میں زنا کرنا چاہتا ہوں۔ صحابہ اکرام اٹھے اسے مارنے کے لیے، جوش میں آئے، حضور نے انہیں روک دیا، بیٹھ جاؤ، بیٹھ گئے۔ حضور علیہ السلام نے اپنے صحابہ سے فرمایا اس نوجوان کو ذرا میرے قریب کر دو، قریب کر دو، قریب کر دیا۔ حضور علیہ السلام آپ نے اس سے ارشاد فرمایا، اے نوجوان جو تم کام کرنا چاہتے ہو کرو، لیکن پہلے میری یہ بات سنو۔ حضور علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا، یہ جو فعل تم کرنا چاہتے ہو کسی عورت کے ساتھ، وہ کسی کی ماں ہو سکتی ہے، ماں ہو سکتی ہے، کیا تم پسند کرتے ہو کہ کوئی بندہ تمہاری ماں کے ساتھ ایسا فعل کرے؟ حضور نے خود ارشاد فرمایا، کیا تم پسند کرتے ہو کہ کوئی تمہاری ماں کے ساتھ ایسا فعل کرے جو تم کسی کی ماں کے ساتھ کرنا چاہتے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ میں تو اس بات کو پسند بالکل بھی نہیں کرتا۔ حضور نے فرمایا جس طرح تم پسند نہیں کرتے، لوگ بھی پسند نہیں کرتے کہ ان کی ماؤں کے ساتھ ایسا کبھی فعل کیا جائے۔ حضور علیہ السلام خاموش نہیں ہوئے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا جو تم کبھی فعل کرنا چاہتے ہو کسی عورت کے ساتھ، ممکن ہے وہ کسی کی بیٹی تو ہوگی، تم کسی کی بیٹی کے ساتھ یہ زنا والا فعل کرنا چاہتے ہو، کیا تم پسند کرتے ہو کہ تمہاری بیٹی کے ساتھ ایسا فعل کیا جائے؟ کیا تم پسند کرتے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ میں تو پسند نہیں کرتا۔ حضور نے ارشاد فرمایا جس طرح تم پسند نہیں کرتے، لوگ بھی پسند نہیں کرتے کہ ان کی بیٹی کے ساتھ ایسا فعل کیا جائے۔ پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا جس عورت کے ساتھ تم یہ کبھی فعل کرنا چاہتے ہو وہ کسی کی بہن ہوگی، تو کیا تم پسند کرتے ہو کہ یہی کبھی فعل تمہاری بہن کے ساتھ کیا جائے؟ اس نے عرض کی یا رسول اللہ میں تو یہ بات پسند نہیں کرتا۔ تو حضور نے فرمایا جس طرح تم پسند نہیں کرتے اسی طرح لوگ بھی پسند نہیں کرتے کہ ان کی بہنوں کے ساتھ ایسا کبھی فعل کیا جائے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو تم کبھی فعل کرنا چاہتے ہو جس عورت کے ساتھ، ممکن ہے وہ کسی کی پھوپھی ہو، خالہ ہو، کیا تم پسند کرتے ہو کہ کوئی بندہ تمہاری پھوپھی کے ساتھ، تمہاری خالہ کے ساتھ، تمہاری بیوی کے ساتھ یہ فعل کرے؟ عرض کیا یا رسول اللہ میں تو پسند نہیں کرتا کہ یہ کوئی فعل میری پھوپھی کے ساتھ، میری خالہ کے ساتھ یا بیوی کے ساتھ کرے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس طرح تم پسند نہیں نہ کرتے اس طرح لوگ بھی پسند نہیں کرتے کہ ان کی پھوپھیوں کے ساتھ، خالہ کے ساتھ، بیوی کے ساتھ، بیٹی کے ساتھ، بہن کے ساتھ، ماں کے ساتھ ایسا کبھی فعل کیا جائے۔ حضور علیہ السلام نے اس نوجوان کے سینے کے اوپر ہاتھ رکھا اور رکھ کر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ دعا فرمائی، یا اللہ اس کے گناہ بخش دے، یا اللہ اس کے گناہ بخش دے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ دعا فرمائی کہ یا اللہ اس کے گناہ بخش دے اور اس کے دل کو پاک کر دے اور اس کی شرمگاہ کو محفوظ کر دے۔ تو صحابہ کہتے ہیں اس کے بعد ہم نے اس نوجوان کو کبھی اس طرح نہیں دیکھا کہ اس نے کوئی برا فعل کیا ہو، بلکہ اس کا شمار اللہ کے نیک بندوں میں ہونے لگا۔